امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، آتش۔ آتش ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ شگفتہ بھٹی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور سائمہ وسیم نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان اور ہنا الطاف خان شامل ہیں۔ کہانی اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی ماں ایک ملازمہ نے چھوڑ دیا تھا۔ ماں نے اسما کو اس کے شرابی باپ کے ہاتھوں فروخت ہونے سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے آجر سے آسما کو اٹھانے کے لیے کہتی ہے۔ آجر راضی ہو جاتی ہے اور آسما کو اٹھاتی ہے۔ آسما کو پڑھائی کے بجائے گھر کے تمام کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اسے نوکرانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آسما خود کو خاندان کا فرد سمجھتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، محبت داغ کی صورت۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی شجرت اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے گھر شفٹ ہونے پر مجبور ہے۔ خاص طور پر ایک بہت بڑے نقصان سے صحت یاب ہونے کے بعد نئی جگہ پر آباد ہونا شجرت کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے، تاہم وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا انتخاب کرتی ہے۔ شجرت کی کزن آفاق کے دامن پسند خیالات جلد ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی زندگی کو پابندیوں سے بھر دیتے ہیں، تاہم وہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا سینان ہے جو یونیورسٹی میں شجرت کا بینچ میٹ ہے۔ چند ماہ قبل سینان کا اپنا ذاتی المیہ اسے معاشرے میں ذلت کا آسان نشانہ بنا دیتا ہے۔ شجرت کی مہربان طبیعت اسے سنان کے قریب کرتی ہے اور وہ جلد ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، پھانس۔ پھانس ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے جاوید شیخ نے بنایا اور تیار کیا ہے۔ سمینہ اجاز نے اسے لکھا ہے اور سید احمد کامران نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، زارا نور عباس اور شہزاد شیخ شامل ہیں۔ اپنے کریئر میں پہلی بار ایک اینٹی ہیرو کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ سیریز ایک جنسی زیادتی سے بچ جانے والی لڑکی کی جدوجہد کی پیروی کرتی ہے۔ کہانی شکیلہ کو نادر کے اعلیٰ طبقے کے خاندان کے لیے بطور ملازمہ کام کرتے دکھا کر شروع ہوتی ہے۔ نادیہ کی بیٹی حفصہ سمد سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شادی کا بندوبست کرنے اور مدد کرنے کے لیے شکیلہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نادیہ کے گھر رہتی ہے۔ زیبا اور چھوٹی فرح کالج جانے والی ایک لڑکی زیبا ان کے ساتھ آتی ہے۔ ساحل نادیہ کا اوٹسٹک بیٹا ہے۔ رات کو سب شادی میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت زیبا کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کچھ نہ کہو۔ ڈرامہ ایک بیوہ ماں کے گرد گھومتا ہے جس کے 2 بچے سجل اور اینا۔ اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنی بہنوں کے 2 بیٹے اور بیٹی عالیہ، فراز اور محسن کی پرورش بھی کی۔ محسن روایتی، مغرور اور اکثر مشتعل ہے اور اسے یہ بات پسند نہیں کہ اس کی کزن آنی اور سجل گھر سے نوکری کی تلاش میں نکلیں اور یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ محسن کی شادی نادیہ سے ہوئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ سجل کی منگنی اپنے کزن اور محسن اور فراز کی بہن سے ہوئی ہے۔ عالیہ کی شادی نادیہ کے بھائی فہد سے ہوئی ہے۔ اینی کو عمران نام کا ایک لڑکا پسند ہے جو ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تاہم عمران کا اینی نامی ایک کزن ہے جو اس سے شادی کر کے کچھ بھی کرے گا جب اسے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ اینی کو پسند کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ہم سفر۔ خرد احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے
اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشد، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، فتور۔ فتور ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ زنجبیل عاصم شاہ نے اسے لکھا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، وحاج علی، ہبہ بخاری اور کرن حق شامل ہیں۔ فتور نے 4 لوگوں کی کہانی بیان کی ہے جن کا مستقبل ان کے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک محبت کی کہانی ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ محبت کرنے والا شخص ماضی کی پریشانیوں اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کو بھول جانے کا پابند ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 48 اقساط ہے۔ نمبر 1، تھوڑا سا حق۔ سحر ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی ہے جو اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ وہ اپنے والد کی خراب حالت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے۔ ضامن اور حریم 2 کزن ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ رابعہ کی بہن سے شادی کرنے سے انکار پر اعزاز کو گھر سے نکال دیا گیا، تاہم وقار اس سے رابطہ رکھتا ہے اور سحر کی شادی پر جاتا ہے جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دولہا بھاگ گیا ہے۔ اعزاز کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور پھر اپنے بھائی سے التجا کرتا ہے۔ وقار نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو کیونکہ ضامن سحر سے شادی کر لے گا۔ ان کی شادی زبردستی کی گئی۔ منتیں سننے کے بعد اعزاز فوت ہو جاتا ہے۔ وقار سحر کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں رابعہ کے ساتھ اس برا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے والد نے برسوں پہلے کیا تھا۔ ضامن اور سحر اپنے نکاح کو خفیہ رکھتے ہیں اور جب حریم کو ان کی شادی کا علم ہوتا ہے تو کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ آخر کار سحر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔